سورہ نساء آیت نمبر 23 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 160، پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور تمہاری اور بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور وہ تمہاری بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے بہنیں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما بقیہ آیت کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز پھر کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے ساتھ نکاح کو تو حلال قرار دے دیا ہے، لیکن کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، پھر کون سی عورتیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں اور کون سی عورتیں ایسی ہیں جو ابد الآباد کے لیے حرام ہیں۔ تو جو ہمیشہ کے لیے عورتیں انسان کے اوپر حرام ہیں، جن کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا، وہ 3 طرح کی عورتیں ہیں، 3 طرح کی رشتہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 کہ نسب کی وجہ سے، جو نسب کی وجہ سے جہاں حرمت آتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو رضاعت کی وجہ سے حرمت آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے حرمت آتی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نسب کی وجہ سے پڑھ لیا ہے کہ نسب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا۔ آج ہم رضاعت کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں ان کے متعلق آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں کہ جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ محترم سامعین کرام،
سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ رضاعت کسے کہتے ہیں۔ رضاعت کا ٹائم یعنی جو اس کی مدت ہے وہ کتنی ہے، اور کتنی مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے وغیرہ ذالک، اور کون سے رشتے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں، ان کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ رضاعت، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رضاعت اس کی جو مدت ہے یہ 2 سال اور 2.5 سال ہے۔ بعض حضرات نے اس کو 2 سال بیان کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو 2.5 سال پر بیان کیا ہے۔ دونوں کے پاس قرآن مجید کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ بہرحال کہ احتیاطاً 2.5 سال کی عمر تک بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہ رضاعت 2.5 سال کی عمر کے بعد، اس کے بعد بالکل بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ بچے کی وہ عمر جس میں عموماً اس کی جو خوراک ہوتی ہے، جو اس کے کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ دودھ ہو، تو اس مدت کے اندر کیا ہے وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بڑی عمر کے اندر آ کر 2.5 سال کی عمر گزار کر 3 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر کے بعد آ کر یا بڑی عمر میں آ کر کسی خاتون کا وہ دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور رضاعت کے ثابت ہونے کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس وجہ سے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور ہونا چاہیے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کو دودھ پلایا ہے، کسی کو بھی، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، دودھ پلایا، اس کی خوب تشہیر کرے کہ بھئی دیکھو میں نے اس کو کیا کیا ہے، دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس لڑکے کو پلایا یا اس لڑکی کو پلایا ہے، تاکہ کل کلا آگے چل کر جب رشتے وغیرہ ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرمت والے رشتے اندر نہ آ جائیں، اس کی خوب تشہیر کیا ہے ہونی چاہیے، اور خاندان میں جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے دودھ پیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب اعلیٰ وہ دودھ وغیرہ پلا دیا اور بعد میں بتایا نہیں، یا بس اوقات پہلے ہوتا تھا کہ جیسے بچے عموماً اکٹھے ہیں، کسی ایک عورت کا بچہ رو رہا ہے تو اس نے اس کو ویسے چھاتی کے ساتھ لگایا، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اسے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اس نے یہ سمجھ کر کہ بچہ ہے، چلو رو رہا ہے، چلو چپ ہو جائے گا، ماں اس کی کئی آگے پیچھے کام سے گئی ہوئی ہے وغیرہ ذالک، تو یاد رکھیے گا یہ معاملہ بڑا نازک ہے، کیا ہے معاملہ ہے۔ اس وجہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے مسائل کے استخراج کرتے ہوئے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کے دودھ نکال کر کسی بچے کو پلا دیا گیا اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر اس کو کسی میڈیسن کے اندر استعمال کر کے پلایا گیا اور اس دودھ کی مقدار کیا ہے، زیادہ ہے، اور وہ میڈیسن کم ہے، تو فرمایا کہ اس سے بھی کیا ہے، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اسی بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بڑے واضح انداز کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر میڈیسن کے اندر یا کسی اور جانور کے دودھ کے ساتھ مکس کر کے دیا گیا اور اس عورت کا دودھ زیادہ ہوا اور وہ دوسرا جو مکس کیا، چاہے میڈیسن ہو چاہے دوا ہو، وہ کم ہوئی یا برابر ہوئی، دونوں صورتوں کے اندر رضاعت کیا ہو جائے گی، یہ ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے بڑی کیا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ یہ تو ہو گیا کہ کتنی مدت کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اب بچہ کتنا دودھ پیے اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہی ہے، اسی کے اندر ہی احتیاط ہے، کہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں
کہ جس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے اس سے رضاعت ثابت ہوئی، جتنی مقدار سے روزہ ٹوٹتا ہے اتنی مقدار سے ثابت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ایک گھونٹ اگر پانی پی لے، فرض کیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قطرہ بھی اگر چلا جائے تو اس سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی سے کیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر اس نے کسی عورت کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ دودھ بھی پی لیا تو وہ کیا ہے، اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کچھ فقہائے کرام رحم اللہ نے اس کو تھوڑا سا اور کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا کم از کم 5 مرتبہ بھی اگر اب کسی عورت کا دودھ پیا ہو، 5 یعنی گھونٹ دودھ پیا ہو، تو اس سے کیا ہے، رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن احتیاط اسی میں قرآن مجید نے، حضرات فقہائے کرام رحم اللہ نے فرمایا، مطلقاً فرمایا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، ان سب سے کیا ہے، رضاعت ثابت ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدت رضاعت کے اندر تھوڑا سا بھی دودھ کیا ہے پی لیا تو اس سے کیا ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی پیتا ہے، اس ٹائم کو گزرنے کے بعد، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ ایک مخصوص حالت میں ہے اور اس دوران اگر اس کے منہ میں دودھ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہے، کوئی حرمت وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ اس میں صرف 2 رشتوں کو کیا کیا ہے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہے، ایک مائیں اور ایک رضاعی بہنیں، ایک رضاعی ماں اور ایک رضاعی بہنیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی جیسے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب نسبی رشتے کیسے، مثال تو حرام ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، اس کی ماں اس پر حرام، اس کی بہن اس پر حرام، اس کی خالہ اس پر حرام، ٹھیک ہے نا، اس کی پھوپھی اس پر حرام وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بھتیجی اس پر حرام، اس کی بھانجی اس پر حرام۔ اسی طریقے سے یہی رشتے ناتے، جس آدمی نے جس عورت کا دودھ پی لیا، ٹھیک ہے نا، تو اس عورت کا مرد، اگر لڑکی نے اگر پیا تو یہ اس پر حرام ہو گیا، لڑکے نے پیا تو اس کا رضاعی باپ بن گیا، وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، یہ اگر اس عورت کے جو آگے جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اس عورت کی جو خالائیں ہیں یہ اس کی کیا ہے، رضاعی خالائیں بن گئیں، اس مرد کی جو پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس کی رضاعی پھوپھیاں بن گئیں وغیرہ ذالک۔ یہ سارے کے سارے رشتے اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنا نازک کیا ہے مرحلہ ہے، کتنا نازک مرحلہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر کوئی مرد اور عورت رہ رہے، اگر کسی عورت نے آ کر کہا کہ بھئی تم تو ایسے ہو کہ ہم نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے، تم دونوں نے مجھ سے دودھ پیا ہے، تو فرمایا کہ اس عورت نے اگر گواہی دے دی اور ایسا بتایا تو ان کو احتیاط اسی میں کہ اپنا رشتہ چھوڑ دیں۔ اگرچہ رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی کے طور پر 2 مرد ہونے چاہیے جو کہیں کہ ہاں اس کا رضاعی بیٹا ہے یا اسے دودھ پلایا ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک حبشہ کی خاتون، یا مطلب اس رنگ کے خاتون آئی اور اس نے آ کر دیکھا کہ تم تو آپس میں میاں بیوی بن کے رہ رہے ہو، حالانکہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے تم دونوں کو کیا پلایا، دودھ پلایا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہمیں کبھی بتایا نہیں، نہ ہمیں کسی نے بتایا۔ اب یہ جو صحابی تھے یہ فی الفور رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے اور جا کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے خاتون نے آ کر یہ بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ بات کر دی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اب تم اس سے کیا کر لو، کنارہ کشی اختیار کر لو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ، تم اس سے کیا ہو جاؤ، علیحدہ۔ احتیاط اب کیا ہے، اسی کے اندر ہی ہے۔ تو یہاں تک شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو نسبی طور پر تو حرام ہوتے ہیں، لیکن رضاعت کے اندر کچھ رشتے کیا ہے، اس سے مستثنیٰ ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں پر کیا ہے، مقام نہیں ہے۔ کتب فقہ کی کتابوں کے اندر یا جہاں اس کی وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ رضاعی ماں جو ہے
وہ بالکل حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ بالکل حقیقی ماں کی طرح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حرمت تو ثابت ہو جائے گی، یہ ایک آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن بس اس کے ساتھ جناب اعلیٰ وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ بطور اس کا شرعی محرم کے سفر کے طور پر جانا جا سکتا ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اگر خلوت میں اس کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک تنہائی میں ہے، تو وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے رضاعی ماں ہے کہ وہ وراثت کے اندر اس کا حصہ ہے، اس رضاعی حقیقی ماں کا تو حصہ ہے لیکن رضاعی ماں کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح حقیقی ماں کیا ہے، آدمی کے اوپر لازم ہے کہ اس کا وہ خرچہ نفقہ شفقہ اس کے اوپر ذمہ ہے، لیکن رضاعی ماں کی جناب اللہ اس طرح ذمہ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دودھ پلانے والی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم دیا ہے، لیکن پراپر جو حقیقی ماں کی جو حقوق ہیں وہ اس طریقے سے رضاعی ماں کے نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، تو یہ آج کی اس ہم نے رضاعت سے جو ثابت ہونے والے ان کو بیان کیا۔ آگے انشاءاللہ عزیز جو ما بقیہ حصہ ہے اس میں جو کیا کہتے ہیں سسرالی جو ہیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔